یہ کہانی ٹوائلائٹ ساگا چیکس بیلا اینڈ ایڈورڈ کے طور پر ایک تخیلاتی تسلسل ہے جہاں ایبریکنگ ڈان پارٹ 2 کے بعد کی دنیا دکھائی جاتی ہے۔ ولایت کی خاموش وادی میں برسوں کی امن و سکون کے بعد کولن خاندان اپنی معمول کی ابدی زندگی گزار رہا تھا۔ بیلا اب مکمل طور پر اپنے ویمپائر وجود، اپنی طاقت و ڈھال اور ماں ہونے کی ذمہ داری میں توازن قائم کر چکی تھی۔ رینسمی تیزی سے جوان ہو چکی تھی، نہ مکمل انسان نہ مکمل ویمپائر، مگر دونوں جہانوں کے درمیان ایک نازک پل۔ ایڈورڈ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بیٹی موسیقی، کتابوں اور جنگل کے رازوں سے اسی طرح لگاؤ رکھتی ہے جیسے وہ خود رکھتا تھا۔ ایک شام جب دھند درختوں کے سروں پر رینگ رہی تھی، ایلس کو ایک جھلک نظر آئی، اتنی مدھم کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ جھلک میں خون کے سرخ، آسمان کے نیچے جھلملاتی آنکھیں، کسی قدیم قبیلے کے نشان اور ایک نام، مورگنا۔ کارلائل نے فوراً سب کو جمع کیا۔ یہ نام میں نے صدیوں پہلے ایک تحریر میں دیکھا تھا، وہ بولا۔ ایک قدیم ویمپائر جادوگرنی جو کبھی ولٹوری کے عہد قدیم میں دشمن رہی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ذہنوں پر ایسے وار کرتی ہے جنہیں کوئی ڈھال نہیں روک سکتی۔ بیلا نے اپنی مٹھی بھینچی۔ میری ڈھال ذہنی حملوں کو روکتی ہے۔ اگر مورگنا واقعی واپس آئی ہے تو ہمیں پہلے سے زیادہ متحد ہونا پڑے گا۔ ایڈورڈ نے بیلا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی یقین تھا جو پہلی بار جنگ کے وقت تھا۔ جیکب بھی رینسمی کے پہلو میں کھڑا تھا۔ اب وہ صرف محافظ نہیں، اس کا سب سے بھروسے مند دوست تھا۔ قبیلہ کویولٹس کے بھیڑیے، سیتھ اور لیا سمیت، کولنز کے ساتھ تعاون کے لیے تیار تھے، کیونکہ اگر مورگنا نے طاقت سنبھالی تو انسانوں اور بھیڑیوں کے لیے بھی امن باقی نہ رہتا۔ اگلے دنوں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ قریبی قصبوں میں لوگ گہری نیندوں میں ڈوب کر چلتے پھرتے پائے گئے۔ کچھ نے جنگل کی طرف بلاوے کی سرگوشیاں سنیں۔ ایڈورڈ کا کہنا تھا کہ وہ ایک مدھم سرگم سنتا ہے، ایسی جو کانوں سے نہیں، دماغ کے کسی گوشے سے ابھرتی ہے۔ بیلا کی ڈھال کے اندر وہ سرگم خاموش ہو جاتی، مگر باہر نکلتے ہی پھر لپٹ جاتی۔ رینسمی نے اپنی صلاحیت استعمال کر کے سب کے ذہنوں میں خوشبودار جنگل کا ایک عکس رکھا، وہ جگہ جہاں سرگم سب سے تیز تھی۔ مقصد واضح تھا، مورگنا انہیں اسی مقام پر کھینچ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک قدیم پتھریلا دائرہ دیکھا جس پر خون رنگ حروف کندہ تھے۔ اے، لیسٹر، ڈمٹری اور چند نئے وولٹوری نمائندے بھی پہنچے، شاید اسی کھینچاؤ کے زیر اثر۔ ایک لمحے کو سب کے دل دہل گئے۔ اگر والٹوری اور کولنز آمنے سامنے ہو گئے تو پھر خون خرابہ یقینی تھا، لیکن اسی لمحے دھند کے قلب سے مورگنا نمودار ہوئی، زرد آنکھیں، چاندی جیسی بال اور آواز جو سیدھی روح کو چیر کر نکل جائے۔ تم سب مجھے ڈھونڈتے رہے، وہ مسکرائی۔ میں تم سب کو ایک نغمے سے خاموش کر سکتی ہوں، سوائے بیلا کے۔ جنگ کے بغیر چارہ نہ تھا۔ مورگنا کی طاقت ذہنوں کو الجھا دیتی، دشمن کو اپنے ہی سائے سے خوفزدہ کر دیتی۔ ایڈورڈ کا ذہن موسیقی سننے لگا۔ جیکب اور بھیڑیے گڑگڑاتے ہوئے دائرے کے گرد چکر لگانے لگے۔ بیلا نے اپنی ڈھال پھیلائی، پہلے ایڈورڈ اور رینسمی پر، پھر کویولٹس پر، اور پھر حیرت انگیز طور پر وولٹوری کے 2 نمائندوں تک جن کے حواس جاتے رہے تھے۔ مورگنا چونکی۔ تمہاری ڈھال بڑھ چکی ہے، اس نے غرہ کر کہا۔ رینسمی آگے بڑھی۔ اس نے اپنا ہاتھ مورگنا کے رخسار کے قریب لے جا کر ایک تصویر چسپاں کی۔ ایک وقت جب مورگنا انسان تھی، جنگل میں ایک بچے کو بچا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے جادوگرنی کی آنکھوں میں انسانی چمک لوٹ آئی۔ کارلائل نے آہستہ کہا، ہر وجود میں روشنی کی کوئی کرن باقی رہتی ہے۔ مگر مورگنا نے خود کو جھٹکا، جیسے ماضی کی گرہ کھولنا ناقابل برداشت ہو۔ وہ چلائی اور زمین سے لہریں اٹھا دیں۔ دائرے کے پتھر ٹوٹنے لگے، آسمان سرخ ہو گیا۔ ایڈورڈ نے بیلا کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہ نغمہ توڑنا ہوگا۔ بیلا نے سر ہلایا، اپنی ڈھال کو ایک خول کی طرح پھیلا کر دائرے کے پورے مقام پر تان دیا۔ ایلس نے لمحہ بھر کے لیے ایک نئی جھلک محسوس کی۔ اگر رینسمی اپنی طاقت بیلا کے ذریعے دوسروں تک پہنچائے تو مورگنا کی گرفت کمزور پڑ سکتی ہے۔ رینسمی نے سب کے ہاتھ تھامے، اپنی یادیں، محبت، خاندان، بچپن کی ہنسی سب کے ذہنوں میں بانٹ دیں۔ محبت کی یہ یکجا تصویریں ڈھال کے اندر ایک روشن موج بن گئیں اور مورگنا کے نغمے کی تار ٹوٹ گئی۔ مورگنا لڑکھڑائی۔ اے لیسٹر آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں وہی غرور، مگر اب ہچکچاہٹ بھی۔ ہم قانون بناتے ہیں، وہ بولا،
मगर अगर तुम्हारे इत्तेहाद ने इस कदीम शर को थाम लिया है तो हमारे मफाद में भी अमन है। हैरत अंगेज तौर पर वोल्टूरी पसपा होने लगे। मोर्गना ने आखिरी बार बेला की तरफ देखा, जैसे किसी एतराफ के करीब हो, फिर धंध में तहलील हो गई। महज इतना वादा छोड़कर कि जब दुनिया नफरत से भरेगी तो वो लौटेगी। घर लौटकर कोलन खानदान ने एक खामोश जश्न मनाया। बेला ने एडवर्ड के शाने पर सिर रखा। हम हर बार क्यों बच जाते हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। एडवर्ड ने कहा, क्योंकि हम हर बार खुद से बड़े किसी रिश्ते के लिए लड़ते हैं, खानदान के लिए, इंसानियत के लिए। रिंसमी ने पयानों पर नरम धन छेड़ी, ऐसी जो खौफ को नहीं, उम्मीद को जगाती है। आखिर में बेला ने जंगल की तरफ देखा। उसे मालूम था कि खतरे कभी खत्म नहीं होते, मगर अब उसे अपनी ताकत से ज्यादा अपने घर वालों की यकजाती पर यकीन था। ये कहानी किसी अंजाम पर नहीं खत्म होती। ये सिर्फ इस बात की गवाही देती है कि मोहब्बत, चाहे इंसानी हो या वेम्पायर की, हर तारीख नगमे का तोड़ रखती है।